أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل اللهم صل. معاشرے میں بدعات اور خرافات رائج ہونے کے تین بڑے اسباب بیان کیے گئے۔ یہ بتلایا گیا کہ اس چیز کے اسباب کیا ہیں کہ لوگ اللہ کا اتارا ہوا آسان، کامل و اکمل اور انتہائی عرفہ دین چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری سیرت و سنت چھوڑ کے بدعات خرافات کی طرف بھاگ بھاگ کے کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کی پیروی اور سنت و سیرت کی اتباع، اس میں اجر و ثواب بھی ہے، درجات کی بلندی بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، ہمیشہ کی جنت بھی ہے۔ جبکہ بدعات خرافات میں سراسر گناہ اور نافرمانی ہے۔ نیک اعمال کو بھی ضائع کرنے کا سامان ہے، جنت سے محرومی اور جہنم کا داخلہ ہے۔ اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود لوگ اللہ کا اتارا ہوا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت چھوڑ کے بدعات خرافات کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو تین اسباب گزشتہ خطبہ میں بیان کیے گئے۔ پہلا سبب جہالت، دوسرا سبب خواہش کی پیروی، اور تیسرا سبب عصبیت۔ دلائل کے ساتھ یہ اسباب بیان کیے گئے اور واضح کیے گئے۔ معاشرے میں بدعات خرافات کے رواج پکڑنے کا
چوتھا سبب تشبہ بالکفار ہے، غیر مسلم قوموں کی نقل، مشابہت اور انتی تقلید۔ وہ یہود و ہنود، وہ نصارہ و مجوس جن سے بغض رکھنے کا حکم تھا، جن کی مشابہت سے مکمل اجتناب کی تربیت تھی، جو سال ہا سال سے جہاں بس چلتا ہے اہل ایمان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مخالفت کرنے والے، اسلام اور اہل اسلام سے ہر طرح کی دشمنی اور عداوت رکھنے والے، جن کے خلاف ہر طرح سے جہاد و قتال کا حکم تھا، کلمہ پڑھنے والے آج ان کی نقلیں اتارنے میں پیش ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا اتارا ہوا دین وہ لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے اور بدعات خرافات بڑھتی جا رہی ہیں، ان پہ عمل بڑھتا جا رہا۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی بڑا خبردار کیا گیا۔ قرآن کریم کی تو سب سے پہلی سورت الفاتحہ، جو ہدایت کی عظیم الشان دعا ہے، اس میں دعائیا کلمات میں ساتھ تربیت کر دی گئی کہ یہودی مغضوب علیہم ہیں، نصرانی گمراہ ہیں، ان کا عقیدہ طرز عمل اللہ کے اتارے ہوئے صراط مستقیم سے بالکل متضاد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ذہن سازی اور تربیت جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، اور دین اسلام کا یہی تو امتیاز ہے، اس کا ہر عمل، ہر حکم، اس کی ہر چیز میں ساتھ انسان کی تربیت ہے، اس کے لیے اسباق ہے۔ اب کوئی دعا قرآن کریم کی پڑھے، حدیث اور سنت کی پڑھے، وہ صرف دعا نہیں، اس میں ساتھ تربیت ہے۔ ایک ایک دعا میں کتنے کتنے اسباق۔ اب سورہ فاتحہ بھی یوں ہدایت کی دعا ہے، ہدایت پر استقامت کی دعا ہے، ہدایت میں اضافے کی دعا ہے، لیکن ساتھ یہ کتنی بڑی تربیت ہے، بتلا دیا گیا ہے کہ جس صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہو، یہود و نصارہ اس صراط مستقیم پہ نہیں، لہذا ان کی مشابہت نہیں کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس پہلی صورت میں تربیت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا اور خدشہ دار کیا صحیح البخاری میں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پہلی قوموں کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کے طریقے اپناؤ گے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، دو پاؤں پہ آدمی جوتا پہنتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں،
فرمایا جس طرح بلشت برابر بلشت کے ہاتھ برابر ہاتھ کے، اس طرح تم ان کے طریقوں کے پیچھے چلو گے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا، لوگوں نے پوچھا ان گزشتہ لوگوں سے مراد یہود و نصارے، آپ نے فرمایا اور کون؟ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کرنے کے انداز میں بھی تربیت فرمائی۔ یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت بھی کچھ ایسی چیزیں چھوڑی، ضرورت کے تحت بھی، کہ ضرورت تھی پھر چھوڑ دی کہ نہیں یہ یہودیوں سے مشابہت ہے، یہ نصرانیوں سے مشابہت ہے، یہ مجوسیوں سے مشابہت ہے۔ جس طرح معروف و مشہور حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، صحیح میں بھی ہے، کہ ابھی اذان کا حکم نہیں اترا تھا نماز کے لیے کہ اس طریقے سے اذان کہہ کے لوگوں کو بلایا جائے، تو مجلس سے مشاورت بیٹھ گئی کہ کیا کیا جائے، کیسے پتا چلے گا جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ کیسے اکٹھے کیے جائیں؟ آ رہی ہیں، رائے آتی ہے، ناقوس بجا لو۔ ناقوس یہ دو لکڑیاں ہیں، ایک کو دوسرے پہ مار کے بڑی زوردار آواز نکالی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا، یہ تو نصرانیوں کی مشابہت ہو جائے، ضرورت کے باوجود رد کر دیا، مشابہت ہوگی۔ پھر کرن سینگ نما آلہ ہوتا تھا، اس سے آواز نکلتی تھی، کہا چلو کرن بجا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، یہ تو وہ بجاتے ہیں، ضرورت کے باوجود راہ رد کر دی کہ نہیں مشابہت نہیں کرنا۔ راہ آئی اونچی جگہ پہ آگ روشن کر دی جائے، پتا چل جائے مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، روشنی دور دور سے دیکھ کر بھی لوگ آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ عبادت کے وقت آگ، یہ تو آگ کے پجاریوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ تربیت کی کہ غیر مسلم قوموں کی نقل نہیں اتارنا۔ کیوں؟ غیر مسلم کوئی بھی ہو یہ یاد رکھیے، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں، بت پرست مشرک ہوں، جو کفار ہیں، یہ کبھی بھی اہل ایمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ تم دوستی کر بھی لو تو دوست نہیں بنے گے، یہ یاد رکھنا۔ یہ قرآن نے تربیت دی ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر جو مضامین بڑی کثرت سے بیان کیے گئے ہیں نا، ان میں ایک مضمون ہے یہ، انداز بدل بدل کے مختلف طریقوں سے غیرت دلا دلا کے، کبھی کافروں کا ظلم بیان کر کے، کبھی ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کرنا بیان کر کر کے، کبھی ان کا ہماری اذان کا مذاق اڑانا بیان کر کے، ہمارے دین کا مذاق اڑانا بیان کر کے، مختلف طریقوں سے اللہ نے ہماری غیرت جگائی ہے کہ نہ ان کو دوست بنانا ہے، نہ ان کی نقلیں اتارنا ہے۔ قرآن پڑھا پڑا ہے اس مضمون۔ بدری سے ابھی تھے عاطف بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، غلطی ہو گئی، اور ایک اچھے جذبے سے، اپنے خیال کے مطابق غلطی ہوئی، اچھے جذبے سے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کا خط مکے بھیج دیا ایک عورت کے ہاتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع کر دی کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، عاطف بن ابی بلتا نے لکھا ہے، بندے بھیجو اور وہ خط منگوا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت مقداد کو، دو اور آدمیوں کو بھیجا رضی اللہ عنہ
کہ روضہ خاک نامی جا میں عورت پہنچ چکی ہے، اس کے بعد خط ہے، وہ خط پکڑ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے ہمیں دوڑا کے لے جا رہے تھے، ہم اتنے تیز جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے عین مطابق روضہ خاک کے علاقے میں ہی جہاں عورت کو پکڑا ہم نے۔ بہرحال واقعہ تفصیلی ہے، خط برآمد کر دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اپنا عذر پیش کر دیا، نہ میں منافق ہوں نہ میں مرتد ہوں۔ ان کی رائے کے مطابق وہ ایک معقول بات تھی، رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو درگزر کیا، ساتھ اس لیے درگزر کیا کہ بدری صحابیاں، لیکن اس واقعہ کی بنا پہ اٹھاؤ صحیح البخاری، اللہ نے سورہ ممتحنہ کی بہت ساری آیتیں نازل کر دی اور کہا خبردار آئندہ نہ ایسی غلطی دہرانا، اب جو ہو گیا ہو گیا ہے۔ لا تتخذوا، سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان کو اپنی خبریں پہنچاتے ہو، خبریں پہنچا کے اسے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ اگر تم اللہ پہ اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو اور میری راہ میں واقعتاً جہاد کرنے میں مخلص ہو تو خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ غور کیجئے اسلام کی تربیت اس سلسلے میں کتنی سخت ہے۔ قرآن یہ تربیت کرتا ہے، حدیث یہ تربیت، ہم نقلیں اتارتے ہیں ان کی، جس کے نتیجے میں یہ جتنی بدعات خرافات ہے، یاد رکھنا یہ مختلف کافر قوموں کی نقلیں ہیں جن کے خلاف ہمیں بغض رکھنے کا حکم ہے، جن سے نفرت رکھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ دلوں کی دھڑکنیں جاننے والا اللہ قرآن کریم میں اعلان کر کے کہتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ کافر کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بڑھ جاتے ہیں، یہ ہے وہ، بالکل غلط ہے۔ وہ ظاہر ہو سکتا ہے، ان کا وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، ان کی کوئی چال ہو سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ پھر فرمایا حالانکہ جن کتابوں کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، یہودی کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ تورات کی طرف۔ عیسائی کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ انجیل کی طرف۔ اور میں تم ان کتابوں پہ بھی حالانکہ ایمان رکھتے ہو، اللہ اکبر، تم ان کی طرف اتاری گئی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہو، اس کے باوجود تمہارا تورات پہ ایمان دیکھ کے، انجیل پہ ایمان دیکھ کے آج تک دنیا میں مقابلے میں بھی کسی کلمہ پڑھنے والے نے تورات اور انجیل کی بے حرمتی نہیں کی۔ کیا کبھی مقابلے میں بھی کہ کافروں نے ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی ہے تو ہم تورات کو اللہ کی کتاب سمجھتے، ہمارا ایمان ہے تورات، وہ انجیل ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن ان کتابوں کی شان سے بنا پڑا ہے۔ خرابی تو ان ماننے والوں نے کی جنہوں نے بدل کے رکھ دی، لیکن جب اللہ نے اتاری وہ ہدایت کی کتابیں تھی، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، قرآن کیا قرآن اللہ اکبر پھول بکھیرتا ہے۔ ہم نے تو رات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہم کیسے تو رات کی گستاخی کر سکتے؟ ہمارا قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے، ہمارا قرآن اس پہ ایمان کا حکم دیتا ہے، ہم کیسے گستاخی کر سکتے؟ انجیل کے اسی طرح تذکرے قرآن کریم میں، لیکن ہمارا یہ کردار دیکھ کے بھی وہ یہودی وہ نصرانی ہمارے قرآن کریم کا احترام نہیں کرتے، آج کے بھی نہیں کرتے۔ پتہ ہی لوگ کیسے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ پیچھے جو انہوں نے گستاخی کی ہے، عدالت نے اجازت دیا اور شخص کو ایسا کرنے کی، ان کی عدالت ہے۔ حکومتی سطح پہ وہ ہماری کتاب کی گستاخی کرتے ہیں، یوں بڑے بنے پھرتے ہیں جی، ہر کام میں وہ جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے بھی نہیں وہ چھوڑتے کہ دیکھو وہ تورات کی گستاخی نہیں کرتے، انجیل کی گستاخی نہیں کرتے، بلکہ ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، انہوں نے تو اپنے ان پیغمبروں کی گستاخی سے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جاؤ
ان کی کتابوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کا واقعہ پڑھو. اتنا انہوں نے اپنے پیغمبر کی توہین کی ہے کہ اللہ کی پناہ. کیسا ایمان ہے ان کے، اس لیے اللہ نے کہا کوئی نہیں ایمان ان کا، نہ ان کا موسیٰ پر ایمان ہے، نہ عیسیٰ پر ایمان ہے علیہ السلام، نہ ان کا تورات پہ ایمان ہے، نہ انجیل کا ایمان ہے. جھوٹی باتیں کرتے ہو. بہرحال جو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارا یہ کردار دیکھ کے بھی کہ ہم ان کے پیغمبروں کی بے حرمتی نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارا دین ان پہ ایمان کا حکم دیتا ہے. وہ اس کے باوجود ہمارے پیغمبر کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہم ان کی کتابوں کی گستاخی نہیں کرتے، کیوں؟ وہ حقیقت میں نبیوں پہ اتاری گئی کتابیں، وہ اللہ کی سچی کتابیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دیکھ کر بھی وہ باز نہیں آتے اور قرآن کریم کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کرتے ہیں. تو قرآن کی بات سچی نہ ہوئی. قرآن ہے ہی سچی کتاب، اس کی بات غلط ہوئی تھی آج تک کہ اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار تم ان سے محبت کر لیتے ہو، وہ بدلے میں بھی تم سے محبت نہیں کرتے. اللہ اکبر. وہ بدلے میں بھی نہیں کرتے، نہیں کرتے. اللہ نے یہ کہا ہے کھول کے بیان کر. تو جن کی مخالفت کا حکم تھا، جن کے خلاف جہاد و قتال کا حکم تھا، جن سے بغض کا حکم تھا، بدلے میں ان کی ظلم زیادتی کی وجہ سے، ان کے برے کردار کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان کی ہم نقلیں اتارتے ہیں. تو یہ نقل نے معاشرے کے اندر بدعات خرافات بڑھا دی. یہ جتنی بدعات ہے یاد رکھنا، یہ جشن میلاد ہے، یہ میلاد مسیح کی نقل ہے جو عیسائیوں نے اختیار کیا ہے. انہوں نے آغاز کیا پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانے کا، ہمارے لوگوں نے ان کی نقل اتاری ہے. یہ نقل ہے، یہ نصرانیوں کی نقل ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا ہے. اس بدعت کو جاری کرنے والا اعتراف کیا باقاعدہ. ایک پرچہ ہے ضیاء حرم، بہت بڑے ان کے پیر ہیں، پیر کرم شاہ ظہری، جن کی تفسیر بھی ہے، ان کی نگرانی میں چھپتا ہے ضیاء حرم. جب وہ زندہ تھے تو ان کے شیر سرپرستی چھپتا تھا. اب اس کے اندر وہ مضمون لکھنے والا مضمون لکھتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے یہ اب مروجہ جشن منایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث میں دور دور تک تو اس کا نشان بھی نہیں ملتا. اس کا نشان بھی نہیں ملتا. بڑی مزیدار بات ہے، ہمیں تو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسے ایسے ہیرا میں. کہتا ہے دور دور تک اس کا نشان بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں نشان ملتا؟ آخر ایک سوال تو بنتا ہے نا پھر کہ آخر سے آبادی یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. دراصل جو ابتدائی دور تھے نا، 4-5 صدیاں، مسلمان جہاد میں مصروف رہے. مسلمان یہ وہ مضمون نگار لکھتا ہے جہاد میں مصروف رہے، اس لیے اس کسی کے کام کی فراغت نہیں ملی. جب ہر طرف اسلام غالب ہو گیا، 4-5 صدیاں گزر گئی، ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، تو اہل اسلام نے سوچا دوسری قومیں، یہ لفظ ہے اس کے مضمون کے اندر کہ دوسری قومیں اپنے بڑوں کا اور اپنے نبیوں کا دن مناتی ہیں، ہمیں بھی منانا چاہیے. یہ مضمون نگار خود لکھتا ہے، دوسری قومیں اپنے بڑوں کا اور نبیوں کا دن مناتی ہیں، ہمیں بھی منانا چاہیے. جب مسلمان جہاد سے فارغ ہو گئے، علاقے سارے اسلامی ہو گئے، تو پھر اس قسم کے کام کی طرف ذہن کیا. اس لیے 400-500 سال نہیں ہوا. وہ بیچارہ لکھنے والا اسلامی تاریخ سے بھی فارغ ہے. اور جب یہ صدیاں گزری تھی، اس وقت تو دوبارہ سوال کا دور آ چکا تھا. پھر پہلے سے زیادہ جہاد کی ضرورت تھی. کتنے علاقے مسلمانوں کے ان صدیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوبارہ نکل چکے تھے. اس وقت تو زیادہ جہاد کی ضرورت تھی. کہتے ہیں جہاد کی ضرورت نہ رہی تو سوچا اب یہ کام کرو، اب ان کی نقلیں اتارو. ہے جن سے جہاد کرنا تھا، اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی تو اب ان کی نقلیں اتارو. کیسی سوچ ہے، اللہ معاف کرو. ایک وقت بھی نہیں آئے گا کہ جہاد کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا الخیل معقودن فی نواسی الخیل الی یوم القیامہ. یہ جہاد کے گھوڑے ان کی پیشانیوں میں
خیر رکھ دی گئی ہے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ ایک روایت میں وضاحت بھی کی کہ وہ کیا خیر ہے جو جہاد کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں رکھی گئی ہے۔ فرمایا الاجر والمغنم، اجر بھی اور غنیمت بھی۔ مسلمان کسی وقت چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، پر ضرورت نہیں ختم ہوئی ہوگی اس کی قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یہ بے عملی کی وجہ سے نہ کرے تو نہ کرے، ورنہ کون سا وقت ہے جب جہاد کی نہیں ضرورت، یہ بھی کوئی وعدہ کر دے جی آپ نے فرمایا قیامت تک۔ اور دوسری روایت کے تو واضح الفاظ ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد نہیں منسوخ ہوگا۔ وہ کافروں نے بندہ کھڑا کیا جھوٹا نبی مرزا غلام احمد، جو 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے، نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں مسلمانوں سے جہاد ختم کرنے آیا ہوں، وہ کافروں نے کھڑا کیا۔ ورنہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دجال والی جماعت کے خلاف جہاد کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگا جہاد، تو اس وقت بھی جاری ہوگا۔ یہ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ جہاد ختم کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ختم کی۔ بہرحال کافر قومیں ہماری ان سے محبت ہو بھی تو وہ بدلے میں بھی نہیں ہم سے محبت کرتی، تو پھر دشمن کی نقلیں کیوں؟ وہ اللہ کا اتارا ہوا چھوڑ کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا پیارا دین چھوڑ کے، سیرت سنت چھوڑ کے ہم ان کی نقلیں اتارے، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے انداز بدل بدل کے چھڑکے نئی نقلیں اتار دی، تو یہ ان کی نقل ہے، یہ بدعات۔ جس طرح ایک ہی مثال دی ہے، یہ جتنے اکٹھ مرنے پہ کیے جاتے ہیں، اسلام نے میت کے حوالے سے بڑے آسان احکامات اتارے، اس میں سارے حق آ جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ بس بہترین انداز میں میت کو غسل دو، کفن پہناؤ، خوشبو لگاؤ، صاف ستھرا کرو، اس کے بعد کھلی جگہ لے جاؤ جنازہ کا، وہاں نماز جنازہ ادا کرو۔ یہ اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے قریبی کا، اپنے رشتہ دار کا، چھوٹے کا، بڑے کا، مرد کا، عورت کا یہ جنازہ پڑھے گا۔ جنازہ یہ پڑھے گا اپنے مسلمان کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے قریبی کا حق یہ ادا کرے گا، اور اللہ احد پہاڑ کے برابر اجر دے گا۔ کیا پیارا دین ہے اسلام، لوگ جسے چھوڑ چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ، اور اس جنازے کے اندر اتنی دعائیں مرنے والے کے لیے نہیں جتنی اپنے لیے، زندہ لوگوں کے لیے۔ حتیٰ کہ میں مثال دیتا ہوں، جو پہلی دعا پڑھی جاتی ہے اور جنازہ گاؤں میں لکھی جاتی ہے، اس پہلی دعا میں بھی، اس لیے تو نیت ہی غلط ہے، دعا واسطے حاضر میت کے، یہ نیت ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور نہ ہی دعا صرف حاضر میت کے لیے ہے۔ پہلی دعا کے الفاظ کیا ہیں جو اکثر لوگوں نے پہلے نمبر پہ لکھی ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا، وہ میت کا نام تو بعد میں آیا، یا اللہ ہمارے زندہ لوگوں کو بھی بخش دے، فوت ہونے والوں کو بھی بخش دے۔ اس لیے یہ صرف ایسی زبردست نماز ہے، نماز جنازہ، کہ اس کے لیے تو دعا ہے ہی ہے، اپنے لیے بڑی دعائیں ہیں، بعد والوں کے لیے بڑی دعائیں ہیں، اس کے لوائقین کے لیے بڑی دعائیں۔ حق ادا ہو گیا۔ دوسرا حق کہ اب اس کو دفن کرنا ہے، قبرستان لے کے جاؤ، بہترین قبر کھودو، اس میں اس کو اچھے طریقے سے اتارو، قبر برابر کرو، تو وہ حساب کتاب کا وقت ہے، اس کے لیے بخشش کی اور سوال جواب میں ثابت قدمی کی دعائیں کرو۔ اور میں جو قبر تب بھی گیا، اس کو ایک اور قرات، ایک اور احد پہاڑ برابر اجر مل جائے گا۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے اتارا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کا پورا طریقہ کتب حدیث میں موجود ہے میت کے حوالے سے۔ بس یہ دو حق ادا ہوئے، کام ختم، اس کے بعد کوئی کٹ نہیں مرنے کی مناسبت سے، یہ یاد رکھنا کوئی۔ بس جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ، کام کرو، ہاں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اور جب بھی اپنے لیے دعائیں کرو تو ان کے لیے بھی کرتے رہو۔ یہ رسم کیا ہوئی ہے، تیسرے دن اکٹھ ہندوؤں کی نقل ہے،
اب 7ویں دن ہی کٹ، ہندوؤں کی نقل ہے، اب 10ویں دن ہی کٹ جاؤ. جو پرانے بزرگ جانتے ہیں، جو پاکستان ہندوستان کٹھے کے دور کے باقاعدہ ان کی تاریخ الہند میں بھی لکھا ہے، وہ مختلف طریقے سے وہ میت کے متعلق یہ کٹ کرتے ہیں. یہ ان کی نقل ہے. ورنہ اسلام نے کوئی یہ حد بدی کہ اب 3 دن، اب 7ویں دن، اب 10ویں دن، اب 40ویں دن، اب سال بعد نہیں. اسلام نے تو ایسا طریقہ سکھلا دیا ہے، بندہ 5 وقت کا نمازی ہونا، وہ بہت سارے حق نماز کے اندر وہ حق زندوں کے بھی ادا کرتا ہے، فوت شدگان کے بھی ادا کرتا ہے 5 بار. اللہ اکبر. میں نے چند خطبے پہلے بھی کہا، کیا ضرورت ہے کسی کا دن منانے کی؟ یہ دن منانا نقل ہی غیر مسلموں کی ہے، خواہ پیدائش کا ہو، خواہ وفات کا ہو، خواہ شہادت کا ہو، خواہ وہ جناب اپنا برتھ ڈے ہو، کیا اس کا دوسرا نام سالگرہ وہ ہو، یہ ان کی نقل ہے. مختلف کاموں کے دینا، یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، کمال ہو گئی ہے. یہ ساری ان کی نقل ہے، ان کی طرف سے یہ ساری بدعات خرافات ہے. اسلام تو ہر وقت کا دین ہے کہ اس میں جو حقوق ہیں وہ ہر وقت ہے. میں نے تو اسی لیے کہا تھا بیوی سے یہ سلوک کرو نا، اور بچوں سے بھی یہ کرو، پھر بڑی خدمت کریں گے بیوی بچے تمہاری. اس بچے کو لاؤ ذرا پکڑ کے، میں کہہ رہا ہوں نا ہلا دیں. اللہ. اچھا جی، بیوی بچوں کے ساتھ آدمی ایسا کرے نا، نہ کھانے کو دینا، پینے کو دینا، ان کی ضرورتیں پوری کرے، سال میں ایک دن وائف ڈے منا لے، بڑی بیوی تمہاری پھر خدمت کرے گی کہ ٹھیک ہے. یہاں بھی سارا سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو اور ایک دن منا لو، اور دن بھی وہ جس میں سارا دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کرو. کمال ہو گئی ہے. یہ کہاں شیطان نے اور گمراہ کرنے والوں نے پہنچا دیا ہے، اور اوپر ٹائٹل دین کا لگ گیا ہے. یہ سارے سلسلے غیر مسلموں کی نقل میں آئے، اور یہ جو اپنی سالگرہ ہے یہ تو حماقت ہے بس. لیکن جو کافر کرتے ہیں اس میں ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. یہ حماقت ہے. کیوں جی؟ کسی بھی شے جو اچھی شے ہو اس کی کمی پر بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے خوشی کا اظہار. ایک آدمی کاروبار میں لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہا ہو بہترین، اگلے مہینے وہ لاکھ سے 50,000 آ جائے اور وہ سارے رشتے داروں کی دعوت کرے، آپ بھائی کام ہو گیا ہے. میں نے اس لیے دعوت کئی سارے بیوقوف کہیں گے. کیوں جی؟ کہیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہہ لو جی 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ آمدن ہوئی ہے، اس لیے میں نے کہا چلو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رشتے داروں کی بھی خدمت. تو کوئی نہیں بیوقوف کہے گا. کمی پر خوشی بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو کمی ہے. سالگرہ کیا ہے کہ میری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ زندگی ہے تو باقی نعمتیں ہیں، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زندگی سب سے قیمتی چیز ہے. 1 سال زندگی کا کام ہو گیا یہ کیک کاٹ رہے خود، یہ تو بیوقوفی ہے. کافروں کی نقل میں لوگ حماقتیں بھی کرتے جاتے. بہرحال یہ جتنے دن ہیں، اپنی پیدائش ہو یا کسی اور کی، یا کوئی وفات کا دن یا شہادت کا دن، یہ دوسرے دن بھی جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، فلاں کا دن، فلاں کی برسی، یہ ساری غیر مسلم قوموں کی نقل ہے جن سے ہمیں نفرت کا اور جن کی مخالفت کا حکم ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم کی نقل اتارے گا وہ ان میں سے ہوگا، وہ ان میں سے ہوگا. تو جن سے لڑنا تھا، جن کی مخالفت کرنا تھی، ان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی. اور وہ خیر خواہ پیغمبر، اللہ اکبر، کہ جس نے مارے کھا کے بھی اللہ کا اتارا ہوا پہنچایا، مارے کھا کے بھی، اور ایسا پہنچایا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. آسان دین، پہلی ساری آسماتی شریعتوں کے مقابلے میں بھی آسان شریعت ہے جو اللہ نے آخری نبی پہ اتاری. آسان ترین شریعت، آسان ترین دین، جس میں کسی کا حق دبائی نہیں کیا، بلکہ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دیا گیا ہے. حتیٰ کہ بہت سارے حقوق بندے کو پتہ ہی نہیں اور وہ نماز کے ذریعے ادا ہو رہے ہیں. نماز صرف اللہ کا ہی حق نہیں. آج کئی لوگ کہہ دیتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں.
بہت سارے زندوں اور مردوں کا حق بھی دباتا ہے بے نماز. جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا تحیات للہ، یہ جو تشہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھلاتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فخر سے بیان کرتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تشہد سکھلایا، متوجہ کر کے پیار بھرے انداز میں کہ میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہتھیلیوں کے درمیان تھی. شاگرد کا، صحابی کا، پیارے صحابی کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی پیار تھا، حتیٰ کہ کئی صحابہ کہتے ہیں ہم جب مدینے آئے نا تو دیر تک ہم سمجھتے حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا نہیں پڑا تھا. تو وہ بیان کرتے ہیں آپ نے ہاتھ میرا پکڑ کے مجھے تشہد سکھلایا. ابھی تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں نا سلام کے کلمات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ 3 طرح کے سلام ہیں. ایک سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرا سلام جو لوگ ایک نماز میں جمع ہیں السلام علینا ان سب کے لیے بھی سلام ہے، اور تیسرا سلام وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ایسا پیارا سلام ہے، میری نہیں بات نہ میری تشریح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ تحیات میں وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے اس کا سلام آسمان اور زمین کے ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے. کل عبد صالح للہ فی السماء والارض، صحیح البخاری کی حدیث کے کلمات. اس لیے ہم تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، پرانے اہل ایمان سے، موجودہ اہل ایمان سے، بعد والے اہل ایمان سے محبت کا، عقیدت کا، پیار کا اظہار کرتے کہ یہ کیسا سلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں یہ اللہ پہنچا دیتا ہے ہر ایک کو، فرمایا یہ ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے تمہارا سلام، خواہ وہ نیک بندہ آسمان میں یا زمین پہ ہے. یہ کیا ہوا سال میں کوئی دن بنا لو کسی کام کا، نہیں، حقوق سدا بہار ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، عجیب و غریب قسم کے دن ہی دن ہیں. اسی طرح یہ یادگاریں کھڑی کرنا، بہت سارے غریبوں کو 2 ٹائم کا روٹی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا. یہ جناب لاکھوں نہیں کروڑوں کی لاگتوں پہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے جی اتنے کروڑ خرچہ ہے کیا وہ مینار تھا کھڑا کر دو، یہ فلان چیز کی یادگیری ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کام کیے؟ آپ نے بھی کوئی ایسی عمارت یادگیری کے طور پہ کھڑی کی ہے، یا آپ نے کوئی مینار کھڑا کیا بس یادگیری کے طور پہ؟ یہاں جناب کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کا مینار بن گیا ہے، کوئی اور کام ہوا ہے تو اس کی عمارت کھڑی ہو گئی ہے جی. فضول. یہ کن کی نقل ہے؟ یہ غیر مسلموں کی ہے. قوم کا پیسہ اور فضول کاموں میں. پہلے سرکاری محکمے لوگوں پہ بھاری ٹیکس کا بوجھ لاد کے لمبی چوڑی مراعات اور تنخواہیں لیتے ہیں کہ عام محکموں میں بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں مولوی آدمی ہوں، میں کوئی 4-5 جگہوں میں دین کا بھی حمدللہ کام کرتا ہوں. وہ میری 4-5 جگہ کی تنخواہیں جمع کرو نا تو جو عام سرکاری ملازم ریٹائر ہے نا اس کی پینشن زیادہ ہے. پینشن جو اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فارغ بیٹھ کے دے رہا ہے، پینشن فارغ بیٹھ کے وہ اس کی زیادہ ہے. اسی طرح کئی اور کام کرنے والے لوگ ہیں وہ 4 جگہ کام کر کے جی جو معاوضہ لیتے ہیں وہ 4 جگہ کا جمع کرو تو اس سے ایک عام ادنا درجے کو، کوئی بڑے اعلی افسر کا نہیں، ادنا درجے کے آدمی کی وہ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ فارغ ہے اس کی پینشن زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ساری غیر مسلموں کی نقلیں ہیں کہ اس طرح بھاری رقمیں اور جناب پھر وہ ان کو فضول کاموں میں لگانا. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے فرقہ وریت ہر وقت حکومت جو ہے نا بولتی ہے جی یہ فرقہ وریت نہیں ہونے دیں گے، فرقہ وریت نہیں ہونے دیں. سب سے زیادہ فرقہ وریت حکومت کرواتی ہے. اللہ کے لیے میری تلخ نمائی معاف کرنا، کیوں؟ جو اختلافی امور ہیں ان امور میں
کیوں پھر سرکاری عمارتوں کو شامل کیا جاتا ہے؟ کیا تھانوں کچہریوں کو اور دیگر سرکاری علامتوں کو 12 ربیع کے دن سجایا نہیں گیا، راستہ نہیں کیا گیا؟ سرکاری عہدے داروں کے وہ بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے فلیکسیں نہیں لگی؟ اگر تم فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو تم اختلافی چیزیں سرکاری عمارتوں میں کیوں لے کے آتے؟ حتیٰ کہ بڑے بڑے اختلافی کلمات وہ تھانوں پہ لکھے ہوئے، کچہریوں کی عمارتوں پہ لکھے ہوئے، میں نے خود دیکھے، اور کتنے کتنے دن وہ جناب کمکمی اور لائٹنگ اور سارا کچھ، اور باقاعدہ تمام سرکاری اداروں کے اندر محفل کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک فرقہ اس کام کو کرنے والا ہے، باقی سارے مکاتبے فکر نہیں کرنے والے۔ حنفیوں کے اندر ہی جو حنفی دیوبندیاں وہ سارے نہیں اس کے قائل ہیں، اہل حدیث رہے۔ تو جب ایک مسئلہ اس طرح کا اختلافی ہے وہ سرکاری عمارتوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ تو فرقہ واریت، حکومت فرقہ واریت کی ذمہ دار ہے۔ اللہ ہمارے ولی الامر کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ غیر مسلموں کی مشابہت نے بہت ساری بدعات خرافات پہ لگا دیا ہے، وہ مشابہت جس کی شریعت اسلامیہ میں اجازت ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحیح مسلم میں لکھا ہے، 2 چادریں اوڑھ لی جو شوخ زرد رنگ کی تھی۔ وہ شوخ زرد رنگ عیسائیوں کا دل پسند رنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں جھڑکا، حالانکہ آپ بڑے زبردست انداز میں تعلیم دیتے تھے، لیکن آپ کو عقیدے کے معاملے میں اور غیر مسلموں کی مشابہت کے معاملے میں غصہ ہی اتنا آتا تھا، آپ سخت لہجے میں تربیت کرتے۔ دیکھتے ہی کہا، امو کا امارت کا بھی ہما، ان 2 زرد کپڑوں کا تیری ماں نے تجھے حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو 2 ڈالتا ہوں، ابھی رنگ ختم ہو جائے گا، اور میں بل آری کو ہما، بلکہ ان کو آگ لگا دیں۔ صحیح البخاری میں لکھا، مشرکوں کا درخت تھا بیڑی کا، اس کے نیچے آنا اور اس پہ اسلحہ لٹکانا یہ وہ برکت والا سمجھتے تھے۔ نئے نئے کوئی مسلمان ہوئے، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نئے نئے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ذاتی انوات ہے، ہمارے لیے بھی ذاتی انوات مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح ہو چلے ہو، کہ وہ ایک دربار سے گزرے جہاں بچھڑا پوجا جا رہا تھا، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا، اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا الہ چاہیے، تم بھی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ فوراً تربیت کی اور سخت انداز میں تربیت کی کہ نہیں، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان کی نہیں نقلیں اتارنا۔ اس طرح کے بڑے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو یہود و نصارہ کی مشابہت کو پسند ہی نہیں کیا۔ ہم ان کی مشابہت میں اتنی بدعات خرافات، فرائض چھوڑ کے، واجبات چھوڑ کے، ارکان ایمان ارکان اسلام چھوڑ کے، اللہ کا اتارا ہوا سچا عمدہ اعلیٰ عرفہ کامل و اکمل دین چھوڑ کے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری سیرت اور سنت چھوڑ کے ہم من گھڑت چیزوں پہ وقت بھی، مال بھی اور محنت بھی صرف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں شوہر پر قرض ہے تو کیا وہ بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا زیور مجھے دو تاکہ بیچ کر میں قرض اتاروں؟ یوں یہ بات یاد رکھے، عام طور پہ نا لوگ مغالطے میں ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو بیوی کو حقمار کے طور پہ ڈالا ہے وہ حقمار ہے، جو ویسے ڈالا ہے وہ ویسے ہی ہے، وہ شوہر کا ہی ہے یا شوہر کے گھر والوں کا ہی ہے۔ یہ مغالطہ ہے، وہ ہے نہیں، نہ شوہر کا اب رہا ہے نہ شوہر کے گھر والوں کا۔ کیوں؟ حقمار نہیں تو جو کچھ اور دیا جاتا ہے وہ ہبہ ہے، جو ہبہ کیا جائے وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، جو کسی کو شے ہبہ کر کے واپس لے اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور چاٹتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اہل ایمان کو ایسی مثال زیب نہیں دیتی، تو اس لیے وہ ہے عورت کا ہی۔ ہاں وہ بطور قرض لے سکتا ہے اس سے کہ چلو دوسروں کا قرض اتر جائے، تیرا بعد میں اتار دیں گے،
یہ بطور قرض لے سکتا ہے، یا بیوی اپنی خوشی سے بغیر دباؤ کے وہ سمجھے کہ چلو شوہر کا قرضہ اتر جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ سمجھ کے اس سے لینا کہ یہ ہمارا ہی ہے، یہ حق مہر کے علاوہ ہے، یہ بالکل غلط ہے یہ عورت کا ہی ہے، بیوی کا ہی ہے، یہ نہ شوہر کا ہے نہ شوہر کے گھر والوں کا ہے، وہ اپنی خوشی سے دے تو ٹھیک ہے۔